الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 4 فروری 1999 ہم یہاں کراچی میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام 5 روزہ صدیق اکبر کانفرنس کے آخری اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. مجھ سے پہلے آپ حضرات بہت سارے علماء کی باتیں سن چکے ہیں. میں آپ سے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ بنیاد ہے جس کی تلاوت کی سعادت میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے حاصل کی. جس میں اللہ نے حلقہ رسالت میں بیٹھنے والے اہل ایمان سے یہ وعدہ کیا ہے
کہ وہ ایمان و عمل کے معیار پر پورے اترنے والے وفاداروں کو روئے زمین پر خلافت کے منصب سے نوازیں گے اور ان کے دور خلافت میں خوف امن سے بدل جائے گا، اختلاف اتحاد میں بدل جائے گا، اور اضطراب و بے قراری سکون و اطمینان میں بدل جائے گی۔ وہ ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے، ہم ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے۔ اللہ ان لوگوں سے یہ وعدہ کر رہا ہے جو مکتب مصطفی کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ تھے۔ منکم کا انداز خطاب اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ رب العالمین نے ان مثالی کرداروں کو خلافت کی ذمہ داری سونپنے کا عہد کیا جو براہ راست وحی کے مخاطب تھے، براہ راست وحی کے مخاطب تھے۔ میں آپ سے جو بات پوچھتا جاؤں سوچ سمجھ کر جواب دیتے جائیے۔ کس نے وعدہ کیا؟ اللہ نے۔ کن سے وعدہ کیا؟ اہل ایمان سے۔ وعد اللہ الذین، آپ اونچے آواز سے بولیے۔ کس نے وعدہ کیا؟ اللہ نے۔ کن سے وعدہ کیا؟ اہل ایمان سے۔ جو آئندہ زمانہ میں پیدا ہونے والے تھے، جب وہ جو حلقہ رسالت میں بیٹھے تھے، جو حلقہ رسالت میں بیٹھے تھے، جزاکم اللہ، کیا وعدہ کیا؟ کہ خلافت پر وہی لوگ آئیں گے جو ایمان و عمل کے معیار پر پورے اتریں گے۔ کیا وعدہ کیا؟ خلافت کے منصب پر وہی لوگ آئیں گے جو ایمان و عمل کے معیار پر پورے اتریں گے، اور جو ایمان و عمل کے معیار پر پورے نہیں اتریں گے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں منصب خلافت تک نہیں پہنچنے دے گا۔
گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. ایمان و عمل کے معیار پر جو لوگ پورے نہیں اتریں گے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں منصب خلافت تک نہیں آنے دے گا. اس دور کی پہچان یہ ہوگی کہ اس دور میں خوف امن سے بدل جائے گا. بد امنی نہیں ہوگی، امن ہوگا. بدحالی نہیں ہوگی، خوشحالی ہوگی. تمکین ملے گی مملکت کو اور سلطنت کو، بشرطے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. بشرطے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وعدہ کس نے کیا؟ وہ قادر مطلق ہے یا اس کے اقتدار و اختیار میں کوئی اور بھی شریک ہے؟ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس نے اس سے پہلے بھی کوئی وعدہ کیا؟ ابراہیم سے وعدہ کیا تھا، تم صداقت کے علمبردار بن کر طاقت سے ٹکرا جاؤ. میں تیری آبروؤں کو بھی بچاؤں گا، میں تیرے پروگرام کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا. میں حق و صداقت کی شمع کو بجھنے نہیں دوں گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صداقت کا علم اونچا کر کے طاقت سے ٹکرائے. طاقت نے آگ جلائی، صداقت کے پیکر ابراہیم نے چھلانگ لگائی. طاقت نے سچائی کی شمع بجھانے کا پروگرام بنایا. اللہ نے رشد و ہدایت کی روشنی کو پایا، تکمیل تک پہنچایا. خلیل کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا ہوا یا ادھورا رہا؟ اللہ نے سیدنا موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا، تم فرعونیت سے ٹکراؤ، میں تجھے ناکام نہیں ہونے دوں گا. فرمایا اذهبا انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى.
میرے کلیم اس بال و براق کے مجسمے کا دماغ اونچا ہو گیا ہے، اس کی طبیعت درست کرنے کے لیے جاؤ۔ اقتدار کے نشہ میں کمزوروں کا استحصال کا عادی ہو گیا ہے، انہی کمزوروں سے اللہ نے فرعون کا قاتل پیدا کیا۔ قرآن کریم نے فرمایا نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ پیسا جا رہا تھا کمزوروں کو، کیا کہا میں نے؟ پیسا جا رہا تھا کمزوروں کو، کچلا جا رہا تھا غریبوں کو۔ فرعون اور فرعون کے حمایتی، فرعون کے خوشامدی محلات میں رہتے تھے اور غریب انسان جھوپڑیوں میں پستے تھے۔ اور فرعون کا طریقہ واردات دیکھیے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ اس نے اپنے تکبر و غرور کی مسند اٹھائی، تکبر اور غرور کا تخت سجایا، تو اپنی بقا کے لیے، اپنے اقتدار کی عمر دراز کرنے کے لیے قوم کو طبقاتی جنگ میں مبتلا کر دیا۔ یہ آپس میں لڑے، میں حکومت کروں۔ یہ فارمولہ انگریز کا نہیں ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ انگلش مین کا نہیں ہے، انہوں نے وہاں سے حاصل کیا۔ فرعون کی گاڑی چل نہیں سکتی جب تک وہ قوم کو نہ لڑائے۔ وہ رہ نہیں سکتا، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ سب سے پہلے یہ فارمولہ کس نے اپنایا؟ خان بہادر فرعون نے۔ لڑاؤ اور حکومت کرو کا فارمولہ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ خان بہادر نوابزادہ فرعون نے۔ قوم کو لڑائے بغیر فرعون زندہ نہیں رہ سکتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے انہی کمزوروں میں سے اپنا نمائندہ اٹھایا، الذین استضعفوا فی الارض، جنہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا تھا، جنہیں سر اونچا کر کے چلنے کا حق نہیں دیا گیا تھا، جن کے حقوق چھین لیے گئے تھے، جن کی عزت نفس کو پامال کیا جاتا تھا،
پر مجبور ہوتے تھے، کبھی اپنی آبرو بیچنے پر مجبور ہوتے تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں پسے ہوئے، کچلے ہوئے، پٹے ہوئے طبقے میں سے اپنا نمائندہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس قوم کو تباہ کرنے کے لیے، جن کا فیوچر ڈارک کرنے کے لیے بیٹے پیدا کرنے کا حق نہیں دیا گیا تھا، اسی قوم میں سے بیٹا پیدا ہوا۔ ایک لاکھوں کو بھاری، ان کی والدہ گود میں لیے بیٹھی اپنے نومولود کو، اس کے ماتھے سے اس کے مستقبل کی آب و تاب کی کرنیں دیکھ کر خوشی میں جھوم جاتی ہے، لیکن فرعون کا قانون یاد کر کے رو جاتی ہے۔ جب دوسروں کے بچے ذبح کیے گئے ہیں تو میرے لال کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ تک اپنی بات پہنچائی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، تو اپنی گود میں جو بچہ لے کر بیٹھی ہے یہ ذبح ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ تو دجل و تلبیس کے کرداروں کو ٹھکانے لگانے کے لیے آیا ہے۔ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، تو ماں ہے نا تو اپنی مامتا کا فرض ادا کر دودھ پلا اسے۔ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، جب کوئی خطرہ محسوس کرو تو اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دینا۔ خوب خوب خنجر سے بچاؤں، دریا میں ڈالوں تو دریا کوئی ماں کی گود تو نہیں، دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام، دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی غرق ہو یا درمیان رہے، دریا تو دریا ہوتا ہے، دریا میں ڈالوں تو کیسے بچے گا؟ رب العالمین نے فرمایا ام موسیٰ جب خنجر سے بچاؤں گا تو دریا کی موجوں کے سپرد کیسے ہونے دوں گا؟ تیری گود بھی اتنی محفوظ نہیں جتنی دریا کی موجیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے تیرے دودھ
موسیٰ پر تیرے دودھ کے سوا ساری کائنات کی عورتوں کا دودھ ہی حرام کر دیا. تو الہ العالمین مجھ سے تو جدا ہو رہا ہے، باقی کسی کا دودھ تو نہیں پینے دے گا، تو پھر زندہ کیسے رہے گا؟ رب العالمین نے فرمایا دودھ تو پلائیں گے. الہ العالمین پھر کس کا؟ فرمایا تیرا. عرض کیا تو پھر میں بھی تیاری کر لوں نا، پہلے بچے کو پھینکوں پھر خود چراغ لگاؤں. فرمایا نہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. تو نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، پیغمبر کی ماں ہونا، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، ہم اسے تیرا دودھ پلائیں گے، تجھے وہاں نہیں لے جائیں گے، موسیٰ کو تیری گود میں پہنچائیں گے. کتنے وعدے ہوئے؟ 3. جان بچائیں گے، 1. تیرا دودھ پلائیں گے، 2. تیرے پاس لوٹائیں گے، 3. وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. کتنے؟ اور اس کے سر پہ رسالت کا تاج بھی سجائیں گے. کتنے وعدے ہو گئے؟ 4. ان میں سے 4 پورے ہوئے یا 2؟ 4 پورے ہوئے یا 3؟ رب العالمین نے فرمایا صندوق بنوا لو دریا میں ڈالنے کے لیے، صندوق بنوا لو، صندوق میں بند کر کے اپنے لخت جگر کو دریا کے سپرد کر دینا. اب صندوق بنانا تھی تو درخان کو بلایا، نجار کو بلایا، کارپینٹر کو بلایا، فرمایا صندوق بنا دو. اس نے کہا بنی پڑی ہے لے آتا ہوں. فرمایا نہیں، جو بنی پڑی ہے وہ نہیں چاہیے، ہمیں تو اسپیشل چاہیے. اس نے کہا اسپیشلٹی کون سی؟ کہا ایسا صندوق چاہیے جو پانی میں بہے لیکن اس میں پانی نہ جا سکے. اس نے کہا اچھا میں سمجھا، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے صندوق کہہ دیا، کشتی بنا دوں چھوٹی سی. فرمایا نہیں، غلطی نہیں ہوئی، میں صحیح کہہ رہی ہوں، صندوق ہی بنا دو. فرمایا صندوق میں پانی نہ جائے اور پانی میں تیرے. آج تک تو ایسی ڈیمانڈ کسی نے نہیں کی مجھ سے، آج تک تو مجھ سے ایسا مطالبہ کسی، ایسا آرڈر مجھے آج تک نہیں ملا. تجھے کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس نے کہا بچہ تم بناؤ، تمہیں مزدوری سے ہے نا، بنا کے لاؤ، تمہیں مزدوری مل جائے گی. پتہ نہیں اسے کیا خیال آیا، کہنے لگا پہلے بتاؤ پھر بناؤں گا، مجھے پتا تو چلے نا اس کا مصرف کیا ہے تاکہ میں اس کو سامنے رکھ کے بناؤں. حضرت کلیم کی والدہ نے فرمایا بیٹا تنگ نہ کرو، مجھے جو چیز چاہیے بس بنا کے لاؤ، تمہیں مزدوری مل جائے گی. اس نے کہا نہیں ماں پہلے بتاؤ گی پھر بناؤں گا. اب مجبوری تھی، فرمایا اس میں بچے کو ڈالنا ہے. اس نے کہا کس کا بچہ؟ کسی دشمن سے انتقام لینا چاہتی ہو؟ کسی کا بچہ مارنا چاہتی ہو اور مجھے بھی پھنسانا چاہتی ہو؟
کلیم اللہ نے اپنے ضمیر سے پوچھا جھوٹ بولوں یا سچ کہوں؟ یہ جو ضمیر ہے یہ مفتی ہے نا، سینے میں بیٹھا ہوا مفتی، بڑا سچا مفتی ہے، اس کے فتوے بازاری فتوے نہیں ہوتے، یہ بڑے سچے فتوے دیتا ہے۔ جھوٹ بولوں کہ سچ کہوں؟ سچ کہتی ہوں تو بچے کی جان خطرے میں ہے، کم وقت بتا دے گا۔ جھوٹ بولتی ہوں تو فکر و ایقان خطرے میں ہے۔ ضمیر نے صحیح رائے دی، بچے کی جان کی حفاظت تو اللہ نے لے لی ہے، ذمہ داری جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ اپنا ایمان کیوں خطرے میں ڈالتی ہو؟ سچ بولو۔ فرمایا بیٹا میں نے کسی اور کے بچے کو نہیں پھینکنا، اپنے بچے کو اس صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اپنے بچے کی دشمن بن گئی ہو؟ ایسی ماں آج تک نہیں سنی جو اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینک دے۔ بیٹا تمہیں کیا معلوم ہے، میرے بچے کا فرعون دشمن ہے، وہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے، میں اپنے اللہ کے پروگرام کے مطابق اسے دریا میں پھینکنا چاہتی ہوں، جاؤ بنا کر لاؤ، تمہیں اجرت ملے گی۔ کہنے لگا سمجھ گیا ہوں۔ کیا اجرت دے گی؟ دل میں کہا کیا اجرت دے گی؟ فرعون کو جا کے بتاؤں گا، اتنا مال ملے گا، اتنا انعام ملے گا کہ نسلیں کھائیں گی۔ سیدھا فرعون کے دربار میں پہنچا، درباری اسے کہا خدا سے کہو راز لایا ہوں۔ خدا بنا ہوا تھا نا، کہتا تھا انا ربکم اعلی۔ یہ فرعون کو پتہ نہیں اعلیٰ بننے کا کیوں شوق ہوتا ہے۔ اعلیٰ کوئی حضرت والا کے اعلیٰ حضرت، پتہ نہیں انہیں کیا شوق ہوتا ہے۔ خدا کو کہو اہم راز لایا ہوں۔ درباریوں نے کہا، یہ جو درباری ہوتے ہیں یہ اس سے بھی سینئر ہوتے ہیں، ان کے شر سے اللہ بچائے۔ انہوں نے دھکے دیے، تم جیسوں کے لیے یہاں گنجائش نہیں ہے۔ کہنے لگا جا کے کہہ دو ایسا راز لایا ہوں جس کا تعلق تمہارے اقتدار سے ہے، تمہاری کرسی سے ہے، سننا چاہتے ہو تو آ جاتا ہوں، ورنہ جاتا ہوں پھر خود بھگتنا۔ اور فرعونوں کو جب اپنی کرسی خطرے میں نظر آ جائے پھر یہ سب کچھ کر لیا کرتے ہیں، پھر یہ ادنا سے بھی ملاقات کر لیا کرتے ہیں۔ طلبی ہو گئی فرعون کے دربار میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر دینے گیا تھا، فرعون کے پاس سامنے کھڑے ہو کر بات شروع کرتا ہے، جناب خداوندہ ابھی سن کے آیا ہوں، خود میں نے سنا ہے، کسی اور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے خود سنا ہے کہ بس یہی اللہ نے اس کے آگے بولنے نہیں دیا، یہی زبان پر پابندی لگ گئی۔ اس نے کہا کیا سنا ہے؟ اس نے اشارہ کیا، بولتی نہیں، تو کیسا خدا ہے؟ اگر راز تجھے معلوم نہیں تو کم از کم میری بند زبان ہی کھلوا دے۔ نہیں بولتی۔ اس نے کہا ابھی تو بول رہی تھی، اب کیا ہو گیا؟ یہ کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، کہا یہ مذاق کرتا ہے، اسے دھکے دو اور اچھی خاصی خدمت کر کے یہاں سے بھیجو۔ درباریوں نے خوب خدمت کر کے دربار کے باہر بھیجا، باہر جو ہی آیا زبان چل پڑی۔ اللہ تعالی ڈھیل دیا کرتے ہیں، انہ هو یبدئ و یعید، وہ ڈھیل دیا کرتے ہیں۔ زبان چل پڑی، ایک کونے میں جا کے مشق کی، ریہرسل کی،
موسیٰ پیدا ہو گیا ہے، بس اور کوئی بات نہیں کہوں گا، صرف یہی جملہ کہوں گا، موسیٰ پیدا ہو گیا ہے۔ واپس آیا درباری، اسے کہا بہت اہم راز ہے جس کا تعلق اس کی خدائی سے ہے، اس کو کہو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، اب بالکل ٹھیک ہوں، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر بلایا گیا، کہنے لگا معاف کرنا جی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا، بس تو بھی پانچ بات کرتا ہوں کہ بس پھر وہی یہ سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے نا، یہ سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ ان کا پھر وہی مذاق، پھر وہی مذاق، ذلیل کرو اس کو، باہر نکالو، سر کے بال موڑ لو، اس کو گنجا بنا دو، کم ابرو موڑ لو اس کے، بس اتنی ڈھیل دیتے ہیں کہ ناک مت کاٹو، نکالو اسے یہاں سے۔ رسوا ہوا جوارے سے پاپوش پڑی، اب جو دربار سے باہر آئے تو زبان بھی نہیں چلتی، اب تنہائی میں جا کر موسیٰ کے خدا سے معافی مانگی، الہ العالمین اس بچے کے وارث، اس بچے کے محافظ تو مجھے معاف کر دے، اب یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ نے کرم کیا، زبان بحال ہو گئی، صندوق بنائی بڑے اہتمام سے، اب تو اہتمام سے بنانا تھا، بڑے اہتمام سے صندوق بنائی اور لے کے آیا انہوں نے موسیٰ کے پاس، فرمایا ماں جی اپنی امانت لے لو۔ موسیٰ نے فرمایا پہلے مزدوری بتاؤ پھر صندوق لوں گی۔ اس نے کہا بس مزدوری مجھے مل چکی ہے۔ موسیٰ کو چوٹ لگی دل میں، کم وقت نے کسی کو بتا دیا، کسی اور سے مزدوری لے کے آ گیا، بتا دیا کم وقت نے کسی کو، تڑپ کے پوچھا کس نے دی، کہنے لگا کسی اور کو نہیں بتایا، جس نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے اسی نے مجھے مزدوری دی۔ ساری کہانی سنا ڈالی، میں نے فرعون کے دربار میں جا کر یہ راز کھولنا چاہا انعام کے لالچ میں، اللہ نے مجھے وہ سبق پڑھایا کہ زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ یقین اور مستحکم ہوا، لخت جگر کو اللہ کے عطا کردہ پروگرام کے مطابق دریا کی موجوں کے سپرد کیا اور حضرت موسیٰ کی بہن سے فرمایا ذرا تم کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھتے رہنا جب تک یہ صندوق نظر آئے کہ جاتی کہاں ہے۔ فرعون کا ایک حوض تھا نہانے کے لیے، سوئمنگ پول، یہ بھی فرعون کا کلچر ہے، فرعونی کلچر ہے یہ۔ اس کے سوئمنگ پول کا انداز سٹائل یہ تھا کہ دریا میں سے پانی نکلتا تھا، اس حوض میں ہو کر چکر لگا کے دوسری طرف نکل جاتا تاکہ فریش واٹر سرکولیشن کرتا رہے، باسی نہ ہونے پائے۔ حضرت کریم کی بہن دیکھ رہی ہے کہ صندوق کا رخ اسی حوض کی طرف ہو گیا اور وہ حوض میں چکر لگا رہی ہے، لیکن جس طرف سے پانی نکل رہا تھا ادھر نہیں جاتی، چکر لگا رہی ہے۔ فرعونیوں نے جب دیکھا کہ ایک صندوق حوض میں تیر رہا ہے، انہوں نے جا کے فرعون سے کہا کوئی دفینہ، کوئی خزینہ آیا ہے، شاید دریا کہیں کٹاؤ کر رہا ہوگا تو کسی کا دفینہ دریا میں بہتا ہوا صندوق سمیت آ پہنچا ہے۔ پھر ہم نے حکم دیا اسے پکڑ کے لاؤ، اسے نکال کے لاؤ۔ یہ نکالنے آئے تو صندوق پکڑنے کو جو ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ دور ہو جاتی ہے۔ فرعون کو اطلاع ملی، دیکھنے میں تو صندوق ہے لیکن عمل میں
ذویل عقول ہے، ذی شعور ہے. ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں تو دور ہو جاتی ہے. فرعون خود آیا، اب اس نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ میں آئی تو لکڑی سے پکڑنا چاہا تو وہ اور دور ہو گئی. موسیٰ دشمن کے نرغے میں اور دوست نے دوست بھی فراہم کر دیا. وہی سیدہ آسیہ محل کے اوپر والے حصے پر بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے. انہوں نے پیغام بھیجا فرعون کو، یہ صندوق تیرے ہاتھ میں آنے والی نہیں، تم ہٹ جاؤ تو میں پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں. ناراض نہ ہونا، کراچی کے دوستوں ناراض نہ ہونا، اور اگر ہو جاؤ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری خوبیاں مرد کی نہیں ہوتی. میں نے رات بھی کہا تھا اور مجھے دھمکی بھی ملی تھی رات. ایک صاحب نے خط لکھا اور آپ نے یہ باتیں نہ چھوڑی تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں. اور یہ دھمکیاں وہی ہیں جو بنیے نے دی تھی. بنیے کی دکان کے سامنے ایک آدمی گائے ذبح کرتا تھا. بنیے نے کہا میری دکان کے سامنے گائے ذبح نہ کیا کرو ورنہ. اس نے دوسرے دن کر کہا میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا میری دکان کے سامنے گائے ذبح نہ کیا کرو ورنہ. گائے ذبح نہ کیا کرو ورنہ. اس نے کہا کیا ورنہ؟ بس پھر میں روتا ہوا گھر چلا جاؤں گا. تمہاری ورنہ دیکھی ہوئی ہے. مرد ہونا کوئی خوبی نہیں، کردار میں مردانگی آیا کرتی ہے. فرعون جیسے کروڑوں مرد آسیہ جیسی عورت کے چیتوں کی خاک کو قربان کر دو. ابن ابی عبداللہ جیسے منافق مرد عائشہ صدیقہ کے قدموں کی خاک کو قربان کر دو. یہ کس نے کہا ہے کہ مرد ہونا خوبی ہے؟ کردار میں خوبی ہے. وہ جہاں پہنچے گا بلند کر دے گا. تم نے مرد ہو کر کیا کیا؟ اور چھوٹے ہو. تم اگر مردوں والا کردار ادا کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے تمہیں. اب مجھ سے فتوے پوچھتے ہیں شاہ صاحب، اب بھی پرچی آئی ہے میرے ہاتھ میں. شاہ صاحب یہ عورت وزیر اعظم بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو بن گئی ہے. اپنا سیاسی الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. اصل میں عبد المجید ندیم شاہ صاحب کے ذریعے سیاسی الو سیدھا کرنا. کل جب تم مال کھا رہے تھے ضیاء الحق کا، اس نے سود کے مال پر زکات کا سٹمپ لگایا تو قطار اندر قطار کھڑے ہو رہے لینے کے لیے. تو ہم جب میوہ بھرنے کے لیے اس سے ہر قسم کا مال کھانے پر تلے ہوئے تھے، اس وقت تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا نام لے لے کر تم نے جو اسلام پر رسوا کیا. میں اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ نہیں مانتا جس کو ناراض ہونے ہو جائے. میں اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ نہیں مانتا جس معاشرے میں سمگلر بلند ہوں، سمگلر گورنر بنے، جس معاشرے میں ڈاکو اور قاتل ڈیفنس میں محل بنا لے اور غریبوں کے بچے دو وقت کی روٹی کو بھی ترستے رہے. میں اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ نہیں مانتا.
نشان پڑ جائے اور ٹی وی کیمرہ مین وہی نشان دکھاتا ہے لوگوں کو. کبھی عمرہ کر کے ہمیں مطمئن کرنا چاہتے ہیں. اگر عمرے کا نام اسلام ہے تو پھر خاتون نے بھی عمرہ کر لیا, تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلا تھا بیت اللہ کا, انہوں نے تو اندر جا کے نوافل پڑھ لیا, اب ڈوب مرو. اگر اسی کا نام اسلام ہے تو یہ آ چکا ہے. آپ کبھی نعتیں سنوا کر ہمیں خوش کرنا چاہتے ہیں. ایک اور پروفیشنل نعت خان جس کے چہرے پہ ایمان چمک رہا ہے, اس نے کہا یہ تیرا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. چکنے گھڑے سارے تین من کے ملا, حاجی صاحب ساڑھے تین من کے ملا کہوں گی, ہاتھ میں تسبیح لے کر اس کے پیچھے بیٹھتے, اس کے پیچھے بیٹھتے کہتے دیکھو نا جی رو تو رہا ہے, مال کھا رہا ہے, رو بھی رہا ہے. ہیروئن آئی, کلاشنکوف آئی, بھائی سے لڑ گیا, شر اور فساد کی آگ بھڑکی, ٹھیک ہے, جو اب تک بجھ نہیں پائی ہم سے, اب تک بجھ نہیں پائی. یہ مردانگی ہے. مجھے تو سارا دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے مرد بن کے نہ دکھایا. تم اگر مرد بن کے دکھاتے تو سب سے بڑھ کر میں تمہاری حمایت کرنے والا ہوتا. یاد رکھنا ہم ضمیر کے سفر کرنے والے ہیں. ہمارا راستہ ضمیر کا راستہ ہے. ہمیں کوئی نہیں خرید سکتا. کوئی قارون پیدا نہیں ہوا جو ہمیں خرید سکے. کوئی فرعون پیدا نہیں ہوا جو ہمیں جھکا سکے. ہم وہی کہیں گے جو ضمیر کی آواز ہوگی. ہم نے جہاں جھکنا تھا جھک چکے, ہم نے جہاں بکنا تھا بک چکے. ہم جھک چکے ہیں محمد کے خدا کے آستانے پر اور بک چکے ہیں آمنہ کے لال کے قدموں میں. سنو 40 سال ہو گئے. کتنے؟ 40 سال. حاجی صاحب یہاں انگریزوں نے حکومت کی ہے یا مسلمانوں نے؟ نہیں یار, 40 سال ہو گئے آزاد ہوئے. یہاں پر انگریزوں نے حکومت کی ہے یا مسلمانوں نے؟ گوروں نے حکومت کی ہے یا کالوں نے؟ ہائے میں کہا کرتا ہوں وہ کمبخت تن کے گورے من کے کالے تھے. من کے کالے تھے, تن کے تو گورے تھے. یہ تن کے بھی کالے, من کے بھی کالے تھے. انگریزوں نے حکومت نہیں کی, اپنوں نے کی نا, اپنوں نے کی. 40 سال سے زیادہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں غریبوں کی مظلومیت کا دور ختم ہوا؟ 95%. اور اگر بہت محتاط ہو جاؤں تو 80%.
نئی محرومیوں کا شکار چلی آ رہی ہے کہ نہیں؟ تم جب ڈیفنس میں بنگلہ بنا لیتے ہو، تم جب گلبرگ میں بنگلہ بنا لیتے ہو، تم جب ایوبی اور نتھیا گلی میں بنگلوں میں جا بیٹھتے ہو، شاہد و شراب میں بدمست ہو کر جھومتے ہو، تو تم کہتے ہو ملک خوشحال ہو گیا، تم کہتے ہو اسلام آ گیا. لیکن میں کہتا ہوں یہاں آ کر ان آبادیوں میں پسنے والے غریبوں کو دیکھ کر بتاؤ کہ اسلام آ گیا یا ملک خوشحال ہو گیا. فاروق اعظم اسلام کا نمائندہ کردار. فاروق اعظم کو یہ کہتا ہے اگر میرے دور خلافت میں دریا کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اللہ کی عدالت میں میرا غریبان پکڑا جائے گا. تم انسانوں کو ان پر تم نے غنڈے مسلط کر دیے. سفید پوش آدمی رات کو سوتا ہے، اس کے گھر میں ڈاکو پہنچ جاتے ہیں، اور اس کا نام اسلامی معاشرہ ہے. دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر کہ دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا. انگریز نے انتقام لیا ہم سے تحریک آزادی کا. ایسے حالات ہم پر مسلط کر دیے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے تاکہ ہر شخص یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یار اس سے تو انگریزی اچھے تھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جب عدالتوں میں انہیں انصاف نہیں ملتا، رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا، اور علماء کرام گھس گئے ہیں حجروں میں، کچھ گھس گئے ہیں خانقاہوں میں، کچھ گھس گئے ہیں مسجدوں میں، وہ باہر نہیں نکلنا چاہتے. عام آدمی کے مسائل سے انہیں کوئی تعلق نہیں. کسی پہ کیا گزر رہی ہے ان کی بلا سے انہیں تو بس رمضان میں زکات چاہیے. انہیں زکات چاہیے. عبد المجید ندیم شاہ صاحب پر جتنا ناراض ہونا ہے ہو لو، سمجھے؟ تم نے پہلے بھی تیر چلانے میں کوئی کمی نہیں کی. اگر تمہارے ترکش میں کچھ اور 30 باقی ہیں تو وہ بھی چھوڑ دو، لیکن وہی کہوں گا جو ضمیر کی آواز ہوگی. اسلام یہ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، اسلام یہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ دنوں کے لیے ذرا تنگ حالات پیدا ہو گئے تھے، قحط سالی کا تھوڑا سا زمانہ آیا تھا، فاروق اعظم نے تنہا بیٹھ کر اپنے نفس کو خطاب کر کے فرمایا اس وقت تک تمہیں روغن نہیں ملے گا، اس وقت تک تمہیں گوشت نہیں ملے گا، اس وقت تک تمہیں میدے کی روٹی نہیں ملے گی، جب تک کہ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت میں بسنے والے ہر انسان کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا بچہ عبید اللہ ابن عمر، چھوٹا بچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا فرزند ہاتھ میں تربوز کی ایک کاش لے کر کھاتا ہوا آ گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، زخمی شیر کی طرح لپک کر اس کے ہاتھوں سے تربوز کی وہ کاش چھین لی اور فرمایا عبید تمہاری یہ جرأت رسول کی امت فاتح کر رہی ہے اور تم فروٹ کھاتے ہو. ہلکا نشینوں میں بیٹھنے والوں نے کہا امیر المومنین بچہ ہے. فرمایا یہ بچہ ہے، اس کا باپ تو بچہ نہیں ہے. یہ بچہ ہے، اس کا باپ تو بچہ نہیں ہے، یہ مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ اس وقت یہ سب کچھ کھا سکتا ہے جب اس سلطنت میں بسنے والے ہر انسان کو یہ سب کچھ میسر ہو. ایکسپلائٹیشن کرو گے تو تمہارا خیال یہ ہے کہ ہر شخص تمہارا حامی ہو جائے گا. ایکسپلائٹیشن نہیں چلنے دیں گے. تم نے مایوس کیا ایک ینگ جنریشن کو. آج ہمارے پنجاب کے ایک ساتھ فرماتے ہیں ہم اسلامی معاشرہ قائم کریں گے. بتاؤ مولانا، یعنی خسرا کہتا ہے ہم ہر سال بچے پیدا کریں گے. کوئی حد ہوتی ہے یار.
ایک صاحب آج فرما رہے تھے، کل فرمایا، آج اخبار میں آیا، اسلامی جمہوری معاشرہ قائم کریں گے۔ دیکھے بھالے ہو تم، یہ کھیل دل کے لینے کے جو کھیلتے ہیں آپ، مجھ سے نہ کھیلیے، کسی ناداں سے کھیلیے۔ تو بھر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدترا می شناسی۔ اگر تم جیسے اسلام کو دوست مل جائے تو دشمنوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے عزیز دوستو، بات یہاں سے چلی تھی کہ لفظ عورت رسوائی، ناکامی اور پستی کی علامت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ مکان کے بالائی حصے پر بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی ہے، فرمایا تم ہٹ جاؤ، یہ تمہاری نہیں، یہ میرے رب کی امانت ہے، اس کے لیے جو ہاتھ ضروری ہے وہ ہاتھ تمہارے پاس نہیں، تم ہٹ جاؤ۔ اور یہ جو فرعون ہوتے ہیں نا، یہ بڑے لالچی ہوتے ہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا کہ کسی طرح پکڑ لی جائے، ہٹ گئے۔ آسیہ آئی، نہ رسی لائی نہ لکڑی لائی، کنارے پہ آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ہاتھ بڑھایا، صندوق لپک کر اس کے دامن میں خود بخود آ گئی۔ یا اللہ، دشمن کے گھر آ گیا تھا، دشمن کے گھر آ گیا تھا تو موسیٰ۔ رب العالمین نے فرمایا لقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی۔ ہم نے موسیٰ کے چہرے پر کشش اور محبت کی ایسی چادر تان دی کہ جو بھی دیکھتا تھا اس کے دل میں اتر جاتے تھے۔ محبوب بنا دیا اپنے کلیم کو، صندوق کھولی گئی۔ فرعون کا خیال تھا ہیرے ہوں گے، جواہرات ہوں گے، لیکن ہیرا تو تھا مگر پتھر کا نہیں، رشد و ہدایت کا ہیرا۔ ہیرا تو تھا مگر پتھر کا نہیں، رشد و ہدایت کا۔ فرعون نے موسیٰ کے جبین کو پڑھا، فیس ریڈنگ کی، بڑا عیار تھا کمبا، اپنے مشیروں وزیروں